اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، میرا خاموش مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان، مل کے نعرہ حیدری بار دیگر حیدری برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ اجازت ہے شروع کیجیے۔ تمام تعریفیں اس عظیم اللہ کے لیے جو سمندروں کا مالک ہے، جو دریاؤں کا خالق ہے، جس نے چشمے بنائے، جس نے لہریں بنائیں، جس نے نہریں بنائیں۔ کمال یہ ہے سمندروں کا خالق ہوتے ہوئے بھی سمندروں کے پانی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس قطرے سے کرتا ہے جو حسین کی یاد میں آنکھوں سے نکالا جاتا ہے۔ حمد خدا کے بعد درود کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در شجاعت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں بحمد اللہ، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا، یہ وہ عظیم در۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ترجمہ سماعت فرمائی اور انشاءاللہ پوری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو جائے گی۔ خالق کائنات اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو نے گھبرانا نہیں، گھبراہٹ تو تب ہو جب رسالت انہوں نے دی ہو۔ بھائی رسالت میں نے دی ہے، اور یاد رکھنا بندوں کے بنے ہوئے اور اللہ کے بنے ہوئے میں فرق ہی یہ ہے، بندوں کے بنے ہوئے بندوں کے نہ ماننے سے گھبرا جاتے ہیں۔ بھائی یہ الیکشنوں کا موسم ہے اور آپ دیکھ لیں کہ دو پارٹیاں اس ٹائم برسر اقتدار ہیں، اگر ساری دنیا سارا پاکستان خان صاحب کو چھوڑ دے،
مشکل میں ہو جائیں گے نا وہ، یہاں شریف برادران کو چھوڑ دیں، مشکل میں ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ بندوں کے محتاج ہیں، اس لیے کہ انہیں حاکم بنایا بندوں نے ہے. بھائی جنہیں بندے بنائیں حاکم ان کا محتاج ہوتا ہے، جسے اللہ بنائے کوئی مانے نہ مانے اس کے عہدے میں کوئی کمی نہیں آتی. ساری دنیا محمد کی رسالت کی منکر ہو جائے، محمد پھر بھی محمد ہے. یہی تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں. علی کو بھی لوگوں کے الیکشن سے نہیں بنایا گیا، علی کو غدیر میں اللہ نے بنایا ہے، محمد نے بتایا ہے. ساری دنیا علی مانے علی پھر بھی علی ہے، علی چھوڑے علی پھر بھی علی ہے، کیونکہ علی کو علی اس علی نے بنایا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو نے نہیں گھبرانا، کیونکہ انہوں نے رسالت تجھے نہیں دی، انہوں نے تجھے رسول نہیں بنایا، تجھے رسول میں نے بنایا ہے، میں ہوں تیری رسالت بچانے والا. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو ابو جہل ابو لہب تھے، یہ میرے نبی کو صادق نہیں مانتے تھے؟ سارے بولیں. گھبرا کیوں گئے بھائی؟ مانتے تھے. امین نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، عبداللہ کا یتیم بھی مانتے تھے، آمینہ کا لال بھی مانتے تھے، ابو طالب کا گود کا پلا بھی مانتے تھے. جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ ابو جہل جہنم میں جائے گا، پکی بات ہے. سوچ لیں، جلدی کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے. ابو جہل جہنم میں جائے گا. کیوں بھائی؟ نبی کو صادق بھی مانتا ہے، نبی کو امین بھی مانتا ہے، نبی کو عبداللہ کا یتیم بھی مانتا ہے، پھر جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ کہیں گے قبلہ محمد کو محمد بن عبداللہ مانتا ہے، محمد و رسول اللہ نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے جو عہدہ خدا دیتا ہے صرف رشتہ ماننا کافی نہیں، عہدہ ماننا ضروری ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ساری دنیا علی کو علی ابن ابی طالب مان لے، یہ کافی نہیں، علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ علی کو بھی ولایت بندوں نے نہیں دی، علی کو ولایت خود پروردگار نے عطا کی ہے. انما ولیکم اللہ، جہاں اپنی ولایت کا ذکر ہے وہاں ہی مصطفیٰ کی ولایت ہے، وہیں مرتضیٰ کی ولایت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو نے نہیں گھبرانا. قل، ان سے کہہ دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہاری رسالت کا میں گواہ کافی ہوں. صرف اللہ کافی نہیں، ومن عندہ علم الکتاب، وہ بھی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی بڑی بات ہے، لوگوں نے ہماری ضد میں اشتہاروں پہ لکھنا شروع کیا میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ قرآن میں مصطفیٰ سے فرما رہا ہے تیرے لیے میں بھی کافی ہوں، علی بھی کافی ہے. تو مجھے کہنے دو نا، جب علی کے بغیر نبی کا گزارا نہیں، تیرا میرا گزارا کیسے ہو گیا ہے؟ رسالت کے لیے دو گواہ. کتنے گواہ؟ دو، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا اللہ گواہ ہے نبی کی نبوت کا، قرآن میں فیصلہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے، کبھی اتفاق ہوا ہو، آپ نے کسی سے سنا ہو کہ ابو جہل جو نبی کی نبوت کا منکر تھا، اللہ کبھی زمین پہ آیا ہو اور اللہ نے آ کے نبی کی نبوت کی گواہی دی ہو؟ نہیں. میرا اللہ تو کبھی زمین پہ آیا نہیں. بعید نہیں آواز توحید ہے محسن کاظمی، خبردار، جو زمین پہ آنے جانے والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. بھائی یہ عقیدہ نہیں کہ کبھی اللہ زمین پہ ہوتا ہے کبھی آسمان پہ ہوتا ہے. جو کبھی یہاں ہو کبھی وہاں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. جو اپنی قدرت کاملہ سے ہر وقت ہر جگہ موجود ہو اسے خدا کہتے ہیں. تو بات تو پھر وہی ہے کہ جب اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری رسالت کا گواہ. اور قرآن میں کہیں نہیں ہمیں نظر آیا یا تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا کہ منکرین رسالت کے آگے اللہ مخاطب ہوا ہو کہ تم نبی کو نبی نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یہ میرا نبی ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا رسول ہے. آواز توحید آئے گی. میں ڈائریکٹ باتیں نہیں کرتا بلکہ میں نے ایک کلام بھیجا ہے، وہ کلام میرا کلام ہے، یہ بول کے گواہی دے گا کہ محمد میرا رسول ہے. تو اگر آپ کا دل ہو تو میں قرآن سے وہ گواہیاں پڑھوں جو قرآن نے پڑھی ہیں. منکرین نبی کی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے، قرآن جواب دیتا تھا. ایک مرتبہ منکرین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا لستا مرسلا،
تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دے کے کہا انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے تانا دیتے کہا لے شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے، یہ دیوانگی کرتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ قرآن نے پھر دشمن نے تانا دیتے کہا قالوا ما لهذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے۔ فوراً کتاب خدا نے جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ دشمن تانے دیتا ہے، قرآن نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ مجھے دکھ ہوگا جو بندہ مجلس سننے آیا ہے اور اس جملے پہ خاموش رہا۔ اسی طرح تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا نہیں، تیری نسل نہیں، تیری نسل نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا اسلام نہیں، تیری اولاد نہیں۔ فوراً غیرت کردگار کو چلا لایا۔ حبیب نہ گھبرا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مل کے نہیں بھائی ایسے نہیں، میرا بہت پرانا جملہ ہے معاف کیجئے گا، جب نعرہ حیدری لگائیں تو دائیں بائیں گھبرایا نہ کریں، شرم محسوس نہ کیا کریں، دائیں بائیں نہ دیکھا کریں۔ پنجتن کی قسم، علمین کی قسم، یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ دشمن نے تانا دیتے کہا تیری اولاد نہیں، خدا نے فرمایا ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اچھا یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے عطا کی۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ میرا اللہ تو فرماتا انی اعطیتک الکوثر، میں نے تجھے عطا کی۔ تو نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے عطا کی۔ خدا ہے بھی ایک۔ اوئے ہوئے بھائی جس طرح معصوم کے کلام کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اسی طرح خدا کا کلام سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ فصاحت و بلاغت کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ نعوذ باللہ کسی عام رائٹر کی کتاب تھوڑی ہے کہ غلطی سے میں لکھنا تھا تو ہم لکھ دیا۔ یہ تو اس کا خدا ہے جس کا کلام نہج البلاغہ ہے، جس کی مخلوق کے ایک شاہکار کو نہج البلاغہ کہا جائے اسے پروردگار کہتے ہیں۔ میرا اللہ تو نے قرآن میں کبھی اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا، کبھی ہم کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ تو ہے ایک۔ آدم بناتے وقت اللہ نے یہی تو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ میں ابراہیم کو امام بنایا، یہی فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ میں جب قرآن پہ لوگوں نے اعتراض کرتے کہا یہ محمد کا کلام ہے، محمد کی شاعری ہے، تب خدا نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ بھائی کبھی میں کہتا ہے کبھی ہم کہتا ہے۔ اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی، علماء سے پوچھا، تفاسیر پڑھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ اپنی طرف اشارہ کرے، صرف اپنی طرف، تو میں کہتا ہے، جب اپنی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے، چیلنج کرے، غرور کرے، تب ہم کہتا ہے۔ دشمن نے تانا دیا تھا یہ محمد کی شاعری ہے، اللہ نے چیلنج کر کے کہا ہم نے اتارا ہے۔ ہمت ہے تو اس کی صورت جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، اگر دل ہو تو ہم والی ایک اور آیت پڑھوں، سورہ قصص میں اللہ نے 5ویں آیت اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، زمانے کا وارث بھی بنائیں گے، ہم بنائیں گے۔ بَنُرِيدُ ہمارا ارادہ ہے، نَجْعَلَهُمْ ہم بنائیں گے، یہاں ہم کی بات ہے، انہیں، اسے نہیں۔
اللہ نے ایک وارث نہیں بنایا، اللہ نے 12 وارث عطا کر دیے ہیں۔ جمع کی بات ہو رہی ہے، تو جب میں کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت، اور جب ہم کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اب نہ جانے اس کبریا نے کتنا تکبر کیا ہوگا جب محمد کو فاطمہ دی ہوگی۔ قرآن بھیجتے بھی فرمایا ہم نے ذکر اتارا ہے، بطول دیتے بھی کہا ہم نے عطا کیا ہے۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے زمانے والوں، ہمت ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس آل جیسی کوئی آل لے کر آؤ۔ اے حبیب، دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، تیری نسل بیٹی سے چلاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے سورہ کوثر آج بھی گواہی ہے رسالت مصطفیٰ کی۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو نماز پڑھ اپنے رب کی اور قربانی دے۔ اچھا، بظاہر کتنی آیتیں ہیں اس صورت میں؟ 3۔ شاباش، کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہے سب سے چھوٹا سورہ، فضیلت میں سب سے بڑا۔ پیچھے والے ادھر ہی چلے گئے ہو۔ ہے سب سے چھوٹا، فضیلت میں سب سے بڑا۔ آپ کہیں گے قبلہ سورہ بقرہ اتنا لمبا سورہ ہے، کیا وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی سورہ بقرہ گو کہ لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی زندہ ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ ہاں، ہم نے تجھے کوثر، اللہ رے فصاحت کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی۔ اچھا مجھے بتائیے، یہ جو خالق فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھو، کیا اس آیت کے آنے سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے؟ اچھا، کیا رب کی نہیں پڑھتے تھے؟ اپنے رب کی ہی پڑھتے تھے۔ پھر خدا کیوں فرما رہا ہے نماز پڑھ؟ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کوئی صاحب آ کے بولے مولانا مجلس پڑھیے، تو یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ ایک کام ہو رہا ہے اور کہا جائے کہ یہ کرو تو یہ لغو ہے۔ اب میرا سوال ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے فاطمہ زہرا، اللہ دے کے فرما رہا ہے اپنے رب کی نماز پڑھ۔ اتنی پڑھتے تھے وہ خود کہتا تھا بس کر بس کر بس کر بس کر، کیا کہنے فاطمہ زہرا کے، ساری زندگی خدا فرماتا رہا بس کر بس کر بس کر، بطول دے کے کہا اب پڑھ اب پڑھ اب پڑھ، کیونکہ تحفہ بڑا قیمتی تھا۔ اب پڑھ، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے۔ آیتیں 3، میرا اللہ تو رسول کا ذکر کر، تو بطول کا ذکر کر، یہ دشمن کی بات کیوں چھیڑ دی؟ بعید نہیں ہے واضح توحید محسن کاظمی، میں قرآن کا مزاج سمجھا رہا ہوں۔ جب بھی بطول کا تذکرہ کرو بے شک چھوٹا ہی کرو، مختصر ہی کرو، لیکن ذکر زہرا تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آخر پہ بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرو گے۔ انا شانیہ کا هو الابتر، اسے ہی تو تبرہ کہا جاتا ہے۔ اے رسول تیرا دشمن ابتر ہے، اور جو رسول کا دشمن وہی بطول کا دشمن۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، فصلی، صلی کا مطلب ہے تو نماز پڑھ۔ صلی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نماز پڑھیے۔ یہ جو اندر فا ہے، فا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ یہ فا میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو فا ہے جزائیہ، یعنی فا سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اگر فا آ جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر پہلے والی بات ہو گئی مکمل تو بعد والی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا میں اردو میں کہوں ترجمہ کرتے ہوئے کہ اگر میں یہاں آؤں گا تو مجلس پڑھوں گا، تو سے پہلے اگر کام ہو جاتا ہے، یعنی میں یہاں آ جاتا ہوں تو مجلس پڑھنا ضروری ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فا، ہم نے تجھے کوثر عطا کی بس واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیے، یہ فا بتا رہا ہے۔ چلو میں ایک اور فا آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن اذہان عالیہ مزید قریب ہو جائیں۔ سورہ نصر میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی آپ کے قریب آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، لشکر در لشکر، قافلہ در قافلہ آپ کے دین میں شامل ہو گئے، فَسَبِّحْ، آپ پہ واجب ہے کہ تسبیح پڑھو۔ بھئی ساری زندگی نبی نے تبلیغ کی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، لوگوں نے گالیاں دیں، برا بھلا کہا، لیکن جب آخرکار دین پھیلتا گیا، لوگ دائرہ دین محمد میں آتے گئے، اللہ نے فرمایا تو اپنے مکتب میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اب واجب ہے کہ تو تسبیح پڑھ۔ تسبیح چھوٹا عمل ہے، نماز بڑا عمل ہے، ساری زندگی نبی محنت کرے، نتیجہ مل گیا، اب تسبیح پڑھ، گزارا ہو جائے گا۔ فاطمہ عطا کرتے، تسبیح پہ گزارا نہیں، اب نماز پڑھ۔ یعنی فا جہاں آ جائے تو فا سے پہلے والی اگر بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جملہ سنبھالنا سامعین گرامی قدر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، واجب ہے کہ تسبیح پڑھو۔ آؤ چلے میدان غدیر میں، ایک فا نبی نے پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے بتایا تھا، لاکھوں کے مجمع میں نبی نے علی کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا فا ہذا علی مولا، جس نے مجھے مولا مانا ہے اس نے واجب ہے کہ علی کو بھی مولا مانے۔ مہربانی، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اچھا، سورہ کوثر میں نے عرض کیا مختصر سورہ، لیکن اتنی فصاحت، بلاغت، کیا کہنے، 5 مرتبہ ایک سورت میں اللہ نے محمد کو پکارا۔ کتنی مرتبہ؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو، ایک مرتبہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ایک مرتبہ۔ فصل، پس آپ نماز پڑھیے، ربی کا، اپنے رب کی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ وانحر، آپ قربانی دیں، 4 مرتبہ۔ شانی آقا، آپ کا دشمن، کتنی مرتبہ پکارا؟ 5۔ ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 محمد آ گئے ہیں۔ وہ چادر بھی کوثر کی چادر، یہ سورہ بھی کوثر کا سورہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ اے حبیب، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، آپ نے نہیں گھبرانا، آپ کی رسالت کا گواہ میں کافی ہوں۔ اچھا، اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا، جو پریشان ہو گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں ذرا۔ اچھا، جو پریشان نہیں ہیں اب وہ صلوات پڑھیں۔ اب جو پریشان تھے میرا خیال ہے ان کی تعداد کم ہے، اور جو پریشان نہیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جو پریشان تھے ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ باقیوں کے ووٹ زیادہ ہیں۔ مولا صاحب وہ بھی ساتھ مل گئے ہیں، صلوات پڑھیں سارے مل کے بآواز بلند۔ حبیب، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، اس کا مطلب ہے جو یہ کہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے وہ کافر۔ اب یہ نہ کہنا کہ کربلا اسلام کے 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ بھئی یزید برسر منبر یہی تو کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ رسول آیا، نہ کوئی قرآن آیا۔ یزید کہتا تھا کوئی رسول نہیں، قرآن کہتا ہے جو رسالت کا منکر ہے وہ کافر۔ تو پتہ چل گیا کربلا اسلام کے شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ اسلام اور کفر کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔
ہاں ہاں بھائی، کون یزید اور کون حسین؟ یزید کی کیا مجال کے مقابلہ حسین کا کرے؟ کون یزید؟ اسلام کا حقیقی چہرہ حسین ہے، کفر کی بدنما تصویر یزید ہے، شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ ثقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے، جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے، جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہے، جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے، جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے۔ ارے میسونہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا۔ مہربانی، شکریہ۔ اسلام اور کفر کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ آیت بتا رہی ہے حبیب، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو نے گھبرانا نہیں ہے، ہم ہیں آپ کی رسالت کے گواہ۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا کل کفا، کہہ دو کہ کافی ہیں، اگر آپ کا دل ہو تو میں کافی کی وضاحت کر دوں۔ یہ کافی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ہماری ضد میں لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کر دیے۔ میرے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا تھا یا علی مدد، لوگوں نے ضد میں لکھا صرف یا اللہ مدد۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں، بلکہ ہم تو یا اللہ مدد تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے صرف لکھا ہے، یہ صرف بتا رہا ہے کہ ضد میں لکھا ہے۔ ہم نے علی وارث لکھا، لوگوں نے ضد میں لکھا اللہ وارث، ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے دشمن علی کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس علی کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں۔ وہ علی کے مقابلے میں خدا کو لے آئے، پھر مشرک کافر ہمیں کہتے ہیں، توحید اور ولایت کے مقابلے خود کرواتے ہیں۔ مشرک ہمیں کہتے ہیں، ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ چلو میں تعبیر بدل دوں، ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکثر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کافی کیا ہوتا ہے؟ کافی، آج میں پہنچا قبلہ کے ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی مجلس ہے، وانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، بیٹھا ہوا تھا اندر اور مومنین کی تعداد دیکھی، قبلہ باتیں کر رہے تھے اپنے دوستان کے ساتھ کہ بھئی آج ہم نے مجلس میں 5 دیگوں کا انتظام کیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنی دیگوں کا، 5۔ میں نے کہا قبلہ 7 کر لیں، فرمانے لگے نہیں مولانا 7 کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا 3 کر لیں، کہنے لگا 3 پہ گزارا نہیں، 5 کافی ہیں۔ کافی اسے کہا جاتا ہے زیادہ کی ضرورت نہیں، کم پہ گزارا نہیں۔ قرآن نے کہا محمد تیری رسالت کے لیے میں اور علی کافی ہیں، پتا چلا اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں، اللہ اور علی کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کافی کافی ہے۔ آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، سوال یہ ہے، یہ جو اللہ نے پہلی گواہی کے طور پہ اپنا ذکر کیا اور اپنا نام لے کے قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے، دوسرے گواہ کے بارے میں فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم، میرا اللہ اس کا بھی نام لے لیتا، مسائل ہی حل ہو جاتے۔ بھئی جہاں اپنا لیا وہاں علی کا بھی اللہ لے سکتا تھا یا نہیں لے سکتا تھا؟ لیکن یہ بھی حکمت خدا ہے یا کیا ہے، اللہ نے پورے قرآن میں علی علی کیا، نام نہیں لیا۔ اللہ نے علی مولا کی صفات بیان کی ہیں، نام نہیں لیا۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے پیر محل میں، اس گاؤں میں نے یہاں سے 1,00,000 روپے کا کیش ایک جوان کو دیا کہ بھئی سیالکوٹ جاؤ، وہاں علی نام کا میرا ایک دوست ہے، اس کو دے دو۔
یہ 1 لاکھ روپیہ لے کے سیالکوٹ چلا گیا. فیس بک پہ خبر آ گئی کہ پیر محل سے مولانا محسن کاظمی نے اپنے علی نامی دوست کو 1 لاکھ روپیہ بھیجا ہے اور لانے والا بھی راستے میں ہے. اب ہوگا کیا، جتنے علی نامی ہوں گے سیالکوٹ میں سارے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی کہے گا میری دوستی ہے مولانا کے ساتھ، کوئی کہے گا ہم بچپن کے دوست ہیں، میرا نام علی ہے. اب وہ جو 1 لاکھ روپیہ لے کے گیا تھا وہ تو پریشان ہو گیا، لیکن میں نے اس سے یہ کہہ کے بھیجا تھا بھائی چلے جاؤ سیالکوٹ کا فلاں محلہ، فلاں محلے کی فلاں گلی، گلی میں فلاں نمبر گھر، چھت پہ لگا ہوگا علم، وہ دروازہ جا کے اس پہ دستک دینا، جو آئے گا اسے دے دینا. پہلے لیا تھا نام دے کے بھیجتا، نام بتا کے بھیجتا تو امانت کہیں اور بھی جا سکتی تھی. میں نے اوصاف بتا کے بھیجا، یہ صفت ہوگی. نام ہر کوئی رکھ سکتا تھا، اللہ نے بھی علی کا نام نہیں لکھا قرآن میں. کل کو کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ کے یہ نہ کہتے یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے، علی کی صفات لکھ کے بتا دی. ساری کائنات نام علی رکھ سکتی ہے، کائنات کا علم سینے میں نہیں رکھ سکتی. یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. صفات، مولا امیر کی صفات کو قرآن میں بیان کیا. کسی مقام پہ فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بتایا نہیں کہ پوری کتاب کا علم کس کے سینے میں ہے. کسی مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بتایا نہیں کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ابن ولی کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. بتایا نہیں یہ کریم ابن کریم اللہ کی محبت میں کھانے کھلانے والا کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت میں فرمایا کہ اہل بیت سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. آیت میں بتایا نہیں ہے کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. آیت میں نہیں بتایا کہ خریدار مرضات الہی کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا ایک انسان ہے جو ہاتھ رکھ کے کہے گا رک جا تجھے کیا ہو گیا ہے. بتایا نہیں یہ ولی کون ہے جو اپنی ولایت سے زلزلوں کو روک رہا ہے. آیت میں نام نہیں لیا. ایک مقام پہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر. آیت میں بتایا نہیں کہ صراط مستقیم سے کون مراد ہے. ایک مقام پہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا ہے. آیت میں نہیں بتایا یہ کون ہے جن پر اللہ کی نعمتیں اترتی رہی ہیں. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. آیت میں بتایا نہیں کہ عبد کو معبود سے ملانے والا یہ وسیلہ کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اس کی جو تم میں صاحب امر ہے، جو اولی الامر ہے. آیت میں بتایا نہیں کہ یہ صاحب امر کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول یہ پیغام پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. آیت میں بتایا نہیں یہ کون سا کام تھا، اگر محمد نہ کرتے تو ساری رسالت خطرے میں پڑ جاتی. ایک مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے. وہ دن کون سا تھا جس دن دین مکمل ہو گیا؟ آیت میں نہیں بتایا. یہ الگ بات ہے جس آیت کا پردہ اٹھایا ہمیں علی نظر آیا. ہجرت کی رات اللہ کی مرضیاں خریدنے والا علی نظر آیا. یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانے والا علی نظر آیا. اللہ کی مرضیاں خریدنے والا علی نظر آیا. اللہ کی رضا میں بستر پہ سونے والا علی نظر آیا. میدان مباہلہ میں محمد جیسا بن کے بطول کے نقشے قدم پہ چل کے چالے والا علی نظر آیا. صدیق اکبر بھی علی نظر آیا. اولی الامر بھی علی نظر آیا. وسیلہ خدا بھی علی نظر آیا. تو مجھے کہنے دو نا، مسجد میں ہے علی، ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو جیو. بہت شکریہ.
بچنا علی سے ہے تو اچھا یہ بھی بتاتا چلوں جہنم میں جانے والے کو بھی ایک مرتبہ علی سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ قسیم النار بھی علی ہے، قسیم الجنہ بھی علی ہے، جنت و جہنم علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی۔ اچھا اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، آپ کے میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ جو آپ کے نانا نے فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جب مالک اللہ ہے، جنت و جہنم کا خالق اللہ ہے، علی تقسیم کیسے کریں گے؟ علی کے علی لال نے اس کے ظرف کو دیکھ لیا، فرمایا بتا علی کی محبت کو ایمان کی نشانی مانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ علی کے بغض کو منافقت مانتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے مانتا ہوں۔ فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ یہ کہا وہ بندہ چلا گیا، ساتھ کھڑا تھا علی کے علی لال کا عاشق خواجہ ابا سلط، وہ قریب آیا، اس نے کہا مولا کیا کمال جواب دیا، وہ لاجواب ہو کے واپس چلا گیا۔ علی کے علی لال نے فرمایا خواجہ وہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے یہ نہیں۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا اس کا ظرف چھوٹا تھا۔ علی پڑھنے کے لیے بھی ظرف دیکھا کریں۔ اس نے کہا مولا پھر میرا ظرف اس قابل ہے کہ علی سن سکوں؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو مولا یہ کیا وجہ ہے؟ پھر کیسے آپ کے دادا علی جنت و جہنم تقسیم کریں گے؟ علی کے علی لال نے فرمایا، 8ویں امام نے آقا نے فرمایا معاشر کا میدان سجے گا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، درمیان میں میرا دادا علی ہوگا۔ معاشر کے میدان میں اللہ کا علی ایک ایک کو چن چن کے جنت میں بیچ کے کہے گا یہ تو لے کیونکہ یہ میرا ہے، اور جہنم میں بیچ کے کہے گا یہ تو لے لے یہ میرا ہے۔ نار والجنہ وجہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے علی کا نام قرآن میں، نیند تو نہیں آ گئی؟ یہ بھی یاد رکھیے گا مرد پہ سونا حرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیدار بیٹھے ہیں تو بلند تر صلوات پڑھیے۔ علی پوری کائنات کا علم اپنے سینے میں رکھنے والا عالم، علی کا علم دنیا کا پڑھایا سکھایا نہیں ہے، علی علم لدنی کا وارث و مالک ہے، اللہ کی طرف سے جسے علم دیا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ علی فرماتے تھے میں نے دنیا میں آتے ہی نبی کی زبان چوسی، میرے نبی نے مجھے 1000 باب عطا کیے، میں نے ہر باب سے آگے 1000 باب اور نکال لیے۔ تلاش کرے زمانہ کون ہے دوسرا گواہ، وہ ہوگا جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو۔ اس کتاب سے مراد چاروں کتابیں ہوں یا صرف قرآن ہو، پھر بھی مصداق علی ہے، کیونکہ علی کے علاوہ کائنات عالم و آدم میں ہمیں ایسا کوئی عالم نہیں دکھائی دیتا جو مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ایھا الکوفہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ تم علی کو کھو بیٹھو۔ اور اس کے آگے علی مولا نے کمال کر دیا، فرمایا لو سنیت لی وسادۃ فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، پوچھے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، پوچھے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ آگے علی نے حد کر دی، فرمایا اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے، علی سچا ہے۔ علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے،
علم حق کا صلہ ہے، عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے۔ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ گر ہو تو علی بنتا ہے، علی بنتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا نا، دعویٰ سلونی، ایک بندہ ہے، اس نے کہا یا علی میرے چند سوال ہیں۔ آقا نے فرمایا تو جہاں سے آیا ہے میں جانتا ہوں، تجھے جس نے بھیجا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا دیکھ میں علی کہہ رہا ہوں، آیا منافق بن کے ہے، جائے گا مومن بن کے۔ اس نے کہا اچھا یا علی پھر میرے چند سوالوں کے جواب دیں گے؟ آقا نے فرمایا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا میرا بیٹا حسن دے گا۔ بچپن تھا میرے مولا حسن کا، یہ لفظ بچپن بھی معاف کیجئے گا، میں نے بچپن بول دیا، ورنہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے۔ ہاں یہ وہ نہیں کہ بچپن ایسا ہے جیسے دنیا کے بچپن ہوتے ہیں، یہ بچے بھی ہوں تو ماں کی گود میں بھی عالم ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا بیٹا حسن دے گا۔ حسن مولا کے قریب آیا، امام سے کہنے لگا مولا میرے چند سوالوں کے جواب ہیں، دیں گے؟ آقا نے فرمایا بتا، جواب چاہے گا یا سوال بھی میں بتاؤں؟ بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو، وہ بھی ایسے ہی حیران ہو گیا جیسے آپ ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال بھی بتا لیجئے، امتحاناً اس نے پوچھا۔ میرے مولا نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا دوسرا سوال ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا تیسرا سوال ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ تیرا چوتھا سوال ہے کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہے؟ اس نے کہا جی یہی سوال۔ آقا نے فرمایا سنو، زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا ہے۔ کیا کہنے خدا کی قسم، یہی علی کا بیٹا ہے۔ جہاں دل مظلوم سے نکلتی ہے وہاں عرش الہی پہ جا لگتی ہے۔ فرمایا تیرا دوسرا سوال مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ تیرا تیسرا سوال ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ علی کے علی لال نے فرمایا 4 انگلیوں کا۔ سنو تو حق، دیکھو تو سنو تو باطل، دیکھو تو حق۔ 4 انگلیوں کا، سنو تو باطل، دیکھو تو حق۔ علی مولا نے کیا فرمایا تھا؟ جہاں سے تو آیا ہے میں جانتا ہوں۔ علی کے علی لال نے بتا دیا نا، جہاں سے آیا ہے نا وہ سن کے دین سیکھتا رہا، جہاں اب آیا ہے ہم وحی کو اترتے دیکھتے رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آخری سوال یہ کہ دنیا میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہے؟ امام نے فرمایا دنیا میں شدید ترین چیز پتھر ہے۔ مولا پتھر پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا پتھر پہ غالب لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ مولا لوہے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ مولا آگ پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ مولا پانی پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ بادل ہیں جو پانی کو لے کے چلتے ہیں۔ مولا بادلوں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ ہے جسے ہوائیں چلانے پہ مامور کیا گیا ہے۔ مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ ملک الموت جس فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی۔ مولا موت پہ غالب کیا ہے؟ علی کے علی لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا موت امر ہے، ہم اولی الامر ہیں۔ آئے آئے علم آل محمد۔ دل ہو تو ایک اور واقعہ سنا دوں۔ چند بندے اکٹھے ہو گئے، 8-10 بندے، انہوں نے کہا جی آج ہم مل کے علی مولا سے ایک سوال کریں گے۔ سوال ایک ہوگا، دلیلیں مختلف مانگنی ہیں۔ اگر علی کا جواب ایک ہی ہوا ہر سوال کے جواب میں تو ہم سمجھیں گے علی کا علم محدود ہے، لیکن اگر واقعاً علی نے مختلف جواب دیے پھر دیکھیں گے علی واقعاً علی ہے۔ مشورہ کیا گیا، فیصلہ یہ ہوا کہ خبردار ایک ایک کر کے جانا تاکہ علی کو پتہ نہ چلے۔ 10 بندے چھپ گئے، ایک بندہ ہے، اس نے کہا یا علی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آقا نے فرمایا کرو۔ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال فرعون کی میراث ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی میرا ایک سوال ہے۔ علی نے فرمایا پوچھو۔
یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال زیادہ اس کے دشمن زیادہ، جس کے پاس علم زیادہ اس کے دوست زیادہ۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال جتنا خرچ کرو گے کم ہو جائے گا، علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہوتا ہے۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کو چور چوری کر سکتا ہے، علم کوئی چرا نہیں سکتا۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال باہر رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ علی کی علی علی مولا نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان میں علی ہوں۔ علی لال نے، علی ابو طالب کے بیٹے علی نے فرمایا قیامت تک سائل بدل بدل کے لاتے رہو، یہی سوال کرتے رہو، ہر جواب میں نئی دلیل پیش نہ کروں تو مجھے علی نہ کہنا۔ علم افضل۔ اور علی مولا یہی تو فرماتے تھے رضینا بالقسمت الجبار، اے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے دشمن کو مال دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے۔ علم لازوال دولت ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایسے آپ کی بہادری ہے بھائی، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ پڑھنے والے بدل رہے ہیں، سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ مولا آپ کی عقیدت معرفت کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ علم اس گھر کی میراث ہے۔ آپ کے آج اس امام کی شہادت کا دن ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، شب شہادت۔ صلوات پڑھے نا امام کی ذات پہ بآواز بلند۔ ایک ایک وقت میں 4,000 شاگرد جس امام کی صحبت میں بیٹھتے تھے اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اور ناز کیا کرو دنیا والو، تمہیں اللہ نے وہ امام عطا کیے ہیں، دنیا کے امام جن کے غلام ہوں۔ دنیا کے امام جب میرے امام کے شاگرد بنے تو پھر امام بنتے ہیں، البتہ ان کا امام ہونا کنفرم نہیں، غلام ہونا کنفرم ہے۔ چاروں شاگرد ہیں میرے مولا کے، 2 ڈائریکٹ 2 انڈائریکٹ، یعنی شاگردوں کے شاگرد، توجہ ہے یا نہیں؟ 4,000 شاگرد ایک وقت میں۔ بھائی آج کے دور میں بھی اگر کوئی سائنس کا ٹیچر ہے تو اسلامیات کا اسٹوڈنٹ اس کی خدمت میں نہیں آئے گا سیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی میتھمیٹکس پڑھاتا ہے تو اردو کا ٹیچر اردو کا اسٹوڈنٹ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہ تھا جس کا طالب امام کی خدمت میں نہ آتا ہو۔ علم کیمیا ہو، علم طب ہو، علم کیمسٹری ہو، علم بایو ہو، علم فقہ ہو، علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، جو بھی علم دنیا میں ہے اس کا مصدر فاؤنڈر امام صادق کا مدرسہ ہے۔ صلوات بھیجیے امام کی ذات پہ۔ صلوات بھیجیے بار دیگر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زحمت نہ سمجھیں تو بار دیگر زبانوں کو معطر فرمائیے صلوات۔ میری انتہائی خوش بختی سعادت مندی کے قبلہ مجلس اعظام میں تشریف لائے، خدا کی ذات سرمایہ ملت جعفریہ کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ قوم و ملت کے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ باخدا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں دیکھ دیکھ اور سن سن کے ہم نے ممبر پہ بیٹھنا اور بولنا سیکھا ہے۔ خداوند متعال نظر بد سے محفوظ رکھے۔ صلوات بھیجیے سارے مل کے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے۔ محمد وآل محمد۔ بس بات مکمل کروں، قبلہ تشریف لے آئے، قبلہ کا ہی انتظار تھا۔ اے حبیب تیری رسالت کے 2 گواہ، بات یاد ہے یا بھول گئے؟ ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم، کائنات کا علم جس کے سینے میں ہو اسے ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہر سوال کا یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نے مولا امیر سے پوچھا تھا یا علی آپ سے جو سوال کیا جائے آپ سوچتے کیوں نہیں؟
آقا نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ واہ یا علی! آقا نے فرمایا جس طرح تیری ہتھیلی تیری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔